السلام علیکم فرینڈس، خوبصورت لفظوں کا سفر، کہانی محبت دل پر دستک، ایپیسوڈ 5۔ زالے اور نوفل کی محبت کو لے کے ہوتی بحث۔ نوفل نے آگے کہا، کسی کی بے وفائی کا علم ہونے کے بعد محبت کیسے باقی رہے گی؟ زالے نوفل کی بات سن کر مایوسی سے کہتی ہے، تم نہیں سمجھ سکتے نوفل، محبت کی ایک الگ ہی تھیوری ہے۔ جس انداز میں بھی شروع کرو گے، حالات و واقعات میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ ہاں، تجربات اور مشاہدات ضرور الگ ہو سکتے ہیں، مگر ہر بار محبت زندہ ہی کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ باوجود تلخی، حالات اور محبوب کی بے اتنائی کے، ورنہ دوسرے بہت سے کاموں کی طرح پچھتا کر انسان محبت کرنا ہی چھوڑ دے، مگر یہ تو فطرت انسانی ہے۔ نوفل بے اختیار بولا۔ اس کی غیر متوقع جملے پر زالے دل کھول کر ہنسی تھی۔ اب آئے ہو نا لائن پر۔ جب ایک چیز آپ کی فطرت میں شامل ہے تو چاہے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، آپ اسے ترک نہیں کر سکتے۔ اچانک ہی نوفل نے ٹیبل پر ہلکے سے ہاتھ مارتا اور کہا، بس کرو 21ویں صدی کی ہیروئن، مجھے اس ٹاپک پر مزید بحث کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ ہار گئے ہو؟ زالے نے اس کے حالات سے لطف اٹھایا۔ کبھی نہیں، فل اور فال، نوفل نے کہا۔ اس بحث میں تمہارے نظریے سے ہارنے کا مطلب ہے اپنے لائف پارٹنر کے ہوٹ اور بے وفائی کو برداشت کرنا، جو کہ ناممکن ہے۔ اگر بقول تمہارے محبت آسمانی شے ہے تو پھر اس میں کھوٹ نہیں ہو سکتی، اور اگر کھوٹ ہے تو پھر یہ جذبہ محبت کے علاوہ کچھ اور بھی کہلا سکتا ہے۔ تھینک گاڈ نوفل، میں تم سے محبت نہیں کر بیٹھی۔ تم تو مجھے دیوار پر بیٹھے کوے کے متعلق بھی نہ سوچنے دیتے، اس قدر جذباتی ہو تم۔ زالے نے مصنوعی ڈر سے کہا تو نوفل نے اطمینان سے کہا، تو صحیح ہے نا، اتنے ڈیشنگ بندے کے ہوتے ہوئے کسی کوے کے بس سوچنے کا کیا مطلب؟ اوہ مائی گاڈ، زالے ہنستی چلی گئی۔ خدا کرے تمہاری زندگی میں اتنے ہی خالص لڑکیاں ہیں جتنے کہ تم خود ہو۔ اس کے دانیہ انداز پر نوفل نے زور شور میں آمین کہا۔ آمین۔ آگے کہا، عشق کے ماروں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، اور تم تو ویسے بھی جوبن بنی جاتی ہو۔ اڑا لو مذاق، جب خود اس کیفیت میں آؤ گے تب پوچھوں گی کہ عقل کس بھاؤ بکتی ہے۔ زالے نے مسکرا کر کہا تو نوفل آگے کا بولا، اتنے سالوں کے بعد ملے ہیں اور کس بحث میں الجھے ہوئے، چاروں طرف سے انتہائی خونخوار نظریں میری طرف اٹھ رہی ہیں تمہاری وجہ سے۔ زالے نے مزے لیتے ہوئے کہا لگایا، تو پھر تمہیں خود کو خوش قسمت محسوس کرنا چاہیے نا۔ خوش قسمت یا خطرے میں؟ اس نے بھویں اچکائی تھی۔ زالے ہنسی، ان سب باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ مجھے گھر کب لے جا رہے ہو؟ کہیں تم اس میمنے کو چھوڑ کر مجھ جیسے شیر کو پھانسنے کے چکر میں تو نہیں؟ نوفل نے شرارت سے کہا۔ شٹ اپ، اس نے نوفل کو گھور کر دیکھتے ہوئے سنجیدگی میں آگے کہا، گھر پر امی نگی سے ملنے کا دل کرتا ہے تو اس حالت میں دیکھ کر دکھ تو ہوگا، مگر میں پھر بھی ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو پھر ابھی چلو، نگی بھی تم سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ تصویروں میں حد تک تو تم سب سے واقف ہی ہو، نوفل نے کہا تو وہ کلائی میں بندھی گھڑی دیکھ کر ایک نظر سوچ کر بولی، اس وقت ڈیڈی کو فون کرنا پڑے گا۔ کر لو، نوفل نے اپنے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اپنا بیگ کھنگال کر اپنا موبائل نکالتے ہوئے بولی، میری کمپنی اتنا اچھا بزنس تو کر ہی رہی ہے کہ میں اپنا فون افورڈ کر سکوں۔ اوکے اوکے، اس کی بات پر مسکرا کر زالے کہا۔ زالے نے ڈیڈی کو
نوفل کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بہت خوش ہو کر اس سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ نوفل کے ساتھ اس کے بہت دوستانہ رابطہ رہے تھے۔ تم سے بہت شکایتیں ہیں انکل کو، بہت تنگ کرنے لگی ہیں انہیں۔ موبائل آف کر کے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نوفل نے فہمائشی انداز میں کہا تو وہ ہلکی سی سانس کھینچتے ہوئے بولی، اب تم میری کلاس لینے مت بیٹھ جاؤ، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے مجھے۔ سعد اور اس کے ڈیڈی سے الوداعی کلمات کے بعد رخصت لے کر وہ ہوٹل سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھی، جہاں رات کا اندھیرا بہت پھیلا ہوا تھا۔ اس نے زالے کو دیکھ کر کہا، میں اپنی گاڑی لے کر آئی ہوں۔ نوفل نے کچھ سوچتے ہوئے پیشکش کی، تو یوں کرو، میری گاڑی کو فالو کرو۔ کسی لڑکی کا کسی لڑکے کو فالو کرنا اچھا تو نہیں لگتا، مگر مجبوری ہے، شانے اچکا کر شوخی سے زالے نے کہا۔ نوفل نے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے آگے کہا، اور وہ جو خانزادے کو فالو کیا جاتا ہے وہ بھی مجبوری ہے۔ زالے نے ہنستے ہوئے اپنی گاڑی کا لوک گھمایا۔ نوفل نے بہت عرصے بعد اپنے دماغ پر چھائی پریشانی چھٹتی ہوئی محسوس کی تھی۔ مین روڈ پر گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے اس نے سائیڈ مرر میں گاڑی کو اپنے پیچھے آتے دیکھا تو لبوں پر ہلکی سی ہنسی پھیل گئی۔ اسے نوفل کے ساتھ دیکھ کر نگی فوراً اسے پہچان گئی تھی۔ نگی زالے سے اس قدر محبت اور گرم جوشی سے ملی کہ زالے کی طبیعت بھی خوش ہو اٹھی۔ اسے نگی کے حوالے کر کر نوفل کپڑے بدلنے چلا گیا اور صالح بیگم کے کمرے میں چلی گئی۔ صالح بیگم بھی زالے سے بہت محبت اور شفقت سے ملی اور زالے بے تکلفی سے ان کے بستر پر ٹک گئی۔ میں بھی آپ لوگوں کو اسی طرح سے واقف ہوں جیسے کہ آپ لوگ مجھ سے، اور اس کا کریڈٹ یقیناً نوفل کو جاتا ہے، صالح بیگم نے آگے کہا۔ لیکن بیٹا، نوفل نے تو تمہارے آنے کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا۔ اسے خود کہاں پتا تھا، بلکہ یہ تو اتنا اچانک ہوا کہ میں خود بھی حیران ہوں۔ اپنی بات پر خود ہی ہنسی، پھر کچھ خیال آنے پر رک سی گئی۔ ان کا ہاتھ تھام کر گرفتگی سے بولی، اور میں کب سے سوچا تھا کہ آپ کو اس حالات میں دیکھوں گی۔ پھر انکل کے متعلق پتہ چلا۔ قدرت کا قانون ہے بیٹا، ہر ایک کو اس حقیقی مالک کی طرف لوٹنا ہے، کسی کو ابھی تو کسی کو بعد میں۔ وہ بھی غمزدہ ہو گئی تھی۔ میں تو آپ کی اردو سن کر حیران ہوں، نوفل بھائی نے بتایا تو تھا، مگر مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ساری عمر امریکہ میں گزار کر بھی کوئی اتنی اچھی اردو بول سکتا ہے۔ نگی نے فوراً بات کو بدلتے ہوئے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ زالے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، نوفل نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں پاک لینگویج سوسائٹی کی مستقل ممبر بھی رہی ہوں۔ یہ اکیڈمی وہاں بہت سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بنا رکھی ہے، جہاں اردو سیکھنے کی خواہش رکھنے والے بہت سے امریکی اور پاکستانی آتے ہیں۔ میں نے یہ اکیڈمی ڈیڈی کی خواہش سے جوائن کی تھی، اور یہ اسی کا صلہ ہے کہ میری اردو اتنی اچھی تو نہیں مگر بہتر ضرور ہے، باقی ڈیڈی کی مہربانی۔ نگی، سست لڑکی، تم نے زالے کی کوئی خاطر مدارت کی یا صرف باتیں ہی بھگا رہی ہو؟ نوفل کپڑے تبدیل کر کر چلا آیا۔ آئے نا ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں۔ نگی شرمندگی سی ہو گئی۔ میں تو یہیں ماما کے پاس بیٹھوں گی، وہ بہت لاڈ سے صالح بیگم کو بولی۔ جہاں جی چاہے بیٹھو، تمہارا اپنا گھر ہے بیٹا۔ اس کی سبھی پیشانی کو چوم کر انہوں نے محبت سے کہا تھا۔ دھیان سے امی، یہ پوری ساحرہ ہے، جادو کر دیتی ہے بندے پر۔ اسے تو جادو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوگی، اس کی تو شخصیت ہی جادو ہے۔ وہ در حقیقت زالے کی دوستانہ فطرت سے متاثر ہوئی تھی۔ اسے چھوڑے مما، یہ مجھ سے جلتا ہے۔ جلے وہ جو تم سے کم ہو،
نوفل نے اسے چھیڑا۔ دونوں کی تکرار کے دوران صالح بیگم نے بہت شدت کے ساتھ نوفل کو اپنے پرانے روپ میں لوٹتے دیکھا تھا۔ نگی تھوڑی ہی دیر میں نوری کی مدد سے چائے اور کافی کا اہتمام کر لائی تھی۔ ابھی ہم لوگ پارٹی اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں اور وہاں تو سارا وقت ہی کولڈ ڈرنکس اینڈ اسنیکس چلتے رہتے ہیں۔ زالے نے صرف چائے لی۔ تم بنا خوف و خطرے یہ سب کھا سکتی ہو کیونکہ ان میں سے کچھ بھی نگی نے نہیں بنایا۔ نوفل نے اسے تسلی دی۔ جی نہیں، یہ صرف چائے بلکہ چکن رول بھی میں نے ہی بنائے ہیں۔ نگی نے فوراً اپنی کارگزاری کی بیان کیا۔ اور مجھے یہ بھی بنانے نہیں آتے، زالے نے چکن رول اٹھاتے ہوئے صاحب گوئی سے بتایا۔ تو نگی سادگی سے بولی، نوفل بھائی نے بتایا تو تھا کہ آپ نے امریکہ میں چائے بنائی تھی، اس کے بعد سے آپ کے ڈیڈی نے چائے پینا ہی چھوڑ دی۔ نوفل نے کہا لگایا، اور بہانہ یہ بنایا کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے چائے پینے سے۔ حالانکہ ڈاکٹر نے چائے پینے سے نہیں بلکہ ویسی چائے پینے سے منع کیا ہے جیسی زالے افریدی بناتی ہے۔ نوفل، تم نے زالے کو انویٹیشن کارڈ دیا؟ صالح بیگم کو یاد آیا۔ کہاں امی، ابھی اس پارٹی میں تو اس سے ملاقات ہوئی ہے، اس نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے بتایا۔ تو زالے نے تعجب سے پوچھا، انویٹیشن؟ کیسا انویٹیشن؟ کہیں نوفل کی شادی تو نہیں ہو رہی؟ جی نہیں، مجھے اپنی آزادی فی الحال بہت عزیز ہے، نوفل نے مسکرا کر کہا۔ نگی کی انگیجمنٹ کا فنکشن ہے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 ماہ کے بعد شادی کا پلان ہے، صالح بیگم نے بتایا تو وہ بھی مسکراتی نظروں سے نگی کو دیکھنے لگی جس کی سنہری رنگت کے نیچے سرخی دوڑائی تھی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، مبارک ہو نگی، میں تب بہت زیادہ خوش ہوں گی جب آپ بھی آئیں گی، نگی نے کہا تو وہ پوچھنے لگی، فنکشن کب ہے؟ سنڈے کو، نگی نے بتایا۔ نیکسٹ سنڈے کو؟ زالے نے کہا۔ نہیں، پرسوں، نوفل نے کہا۔ پرسوں؟ پرسوں پرسوں پرسوں، پھر تو میری طرف سے بہت معذرت۔ کل ہم لوگ ایک ایڈ کی شوٹنگ کے لیے شارجہ جا رہے ہیں، 1 ہفتہ تو وہیں لگ جائے گا، اس نے مایوسی سے کہا۔ اس کو بھی افسوس ہوا۔ خیر، تمہاری شادی تو میں ضرور اٹینڈ کروں گی، بے فکر رہو، زالے نے فوراً نگی کو تسلی دی تو وہ جھیپ گئی۔